رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مفسدات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے صحیح مسلم شریف میں معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں آدمیوں کا کوئی کلام درست نہیں، وہ تو نہیں مگر تسبیح، تکبیر اور قراءت قرآن۔ صحیح مسلم شریف کتاب المساجد۔ آدمی کسی قسم کا نماز کے اندر کلام نہیں کر سکتا کسی بھی زبان میں۔ اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات، یا قرآن پاک کی جو ہم قراءت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا کلام نماز میں جائز نہیں۔ نماز میں کوئی کلام کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے اور ہم حضور کو سلام کرتے تھے، حضور جواب دیتے تھے۔ جب نجاشی کے یہاں سے ہم واپس ہوئے تو سلام عرض کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ جب نماز ہوگی تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے، اب کیا بات ہے کہ جواب نہ ملا؟ فرمایا، نماز میں مشغولی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس حدیث پاک سے پہلی چیز یہ پتہ چلی کہ پہلے نماز کے اندر کلام بھی جائز تھا۔ ابتدائی اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابتدائی اسلام میں تو اور تھیں، بعد میں حضور نے، اللہ نے اپنی حکمت عملی کے تحت ان کو بدل دیا۔ پہلے پورے رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں تھے، 3 دن کے تھے، آپ رکھو ٹھیک ہے، لیکن پھر 3 دن کے نفلی بنا دیے گئے اور ایک پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اسی طرح پہلے پوچھ لیتے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی۔ جب نجاشی کے دربار میں گئے صحابہ اکرام اور حضرت جعفر طیار نے وہاں پر قرآن پاک پڑھا، تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب کی، اس کے بعد جب وہ صحابہ اکرام تشریف لائے، وہ تو اپنی طبیعت کے مطابق، مزاج کے مطابق سلام کر رہے تھے، لیکن حضور نے جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، نماز کے اندر احکام بھی تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ پہلے شراب پینا حلال تھا، اس کو ایک اخلاقی برائی کہا گیا کہ یہ اس کے قریب نہ جایا کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہوا کرو نا، نماز کے نزدیک نہ جایا کرو، حتیٰ تقولون ما لا حتیٰ تعلموا ما تقولون وما تفعلون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ تو اس لیے ذرا پھر بعد میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایمان والو خبردار، شراب کے نزدیک نہیں جانا، جوئے کے نزدیک نہیں جانا، ان چیزوں کے نزدیک نہیں جانا، یہ شیطانی عمل ہے۔ تو ہر ایک چیز، اب اس ضد پہ اڑ جانا، جی نہیں پہلے ایسے ہوتا تھا، تو پہلے تو بابو جوتے پہن کے بھی نماز ہوتی تھی، آپ بھی جوتے پہن لیا کریں، پہلے تو نماز میں کلام بھی ہوتا تھا۔ حالات کے ساتھ احکام تبدیل ہوتے رہے، پہلے حالات جس طرح کے تھے اللہ رسول نے حکم اس طرح کا دیا، پھر اس کے بعد جیسے حالات ہوئے اللہ رسول نے ویسا حکم ارشاد فرما دیا۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ حضور نے فرمایا، نماز میں مشغولیت ہے، نماز کے اندر ہونے کی وجہ سے ہم کسی بھی قسم کا کلام نہیں کر سکتے، سلام جواب نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ابو داؤد شریف کی روایت میں فرمایا کہ اللہ عز و جل اپنا حکم جو چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے، اور جو ظاہر فرمایا ہے اس میں سے یہ ہے کہ نماز میں کلام نہ کرو۔ اس کے بعد سلام کا جواب دیا اور فرمایا، نماز قراءت قرآن اور ذکر خدا کے لیے ہے، جب تم نماز میں ہو تو تمہاری یہی شان ہونی چاہیے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی کتاب الصلاۃ کی حدیث پاک ہے جی۔ حضرت امام احمد نے، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 سیاہ چیزیں، سانپ اور بچھو کو نماز میں قتل کرو۔ اب یہ دونوں چیزیں انسانی جان کے لیے بڑی خطرناک ہیں، کالا سانپ ہو جائے، بلیک مامبا، بلیک کوبرا، یہ بڑے خطرناک قسم کے سانپ ہیں، کالا بچھو، یہ چیزیں کاٹ لیں تو بندہ تو فوراً سے پہلے اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے اسلام نے کہا، اللہ رسول کا حکم یہ ہوا کہ نماز کو چھوڑو،
پہلے اس کو مارو، جان محفوظ رہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، جان کی حرمت۔ پھر یہاں سے یہ بات پتہ چلی ان احادیث مبارکہ سے، کلام مفسد نماز ہے، یعنی باتیں کرنا، کوئی بھی کسی قسم کا کلام کرنا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے، عمدن ہو یا خطأً، جان بوجھ کے ہو یا بھول کے ہو گیا ہو یا سہون ہو، ٹھیک ہے نا، غلطی سے ہوا ہو، بیداری میں اپنی خوشی سے کلام کیا یا کسی نے کلام کرنے پر مجبور کیا، ٹھیک ہے نہیں، یا اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ کلام کرنے سے نماز جاتی رہتی ہے۔ خطا کے معنی یہ ہے کہ قرات وغیرہ اذکار نماز کہنا چاہتا تھا، غلطی سے زبان سے کوئی بات نکل گئی، اور سہو کے معنی یہ ہے کہ اسے اپنا نماز میں ہونا یاد نہ رہا۔ بندے کو ویسے ہی بھول جاتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ذہنی طور پر خیالات ہی اتنے آ جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں تو نماز ختم ہو گئی۔ اب تو حالات ایسے ہی ہیں نا جی، پریشانیاں اتنی ہیں، بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو نا جی، تو پھر بھی ذہن کے اندر تخیلات، تصورات دوڑتے رہتے، اسی معاملے کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو ایسے نماز فاسد ہو جائے گی۔ در المختار کتاب الصلاۃ باب ہے ما یفسد الصلاۃ۔ کلام میں قلیل اور کثیر کا فرق نہیں، اور یہ بھی فرق نہیں کہ وہ کلام اصلاح نماز کے لیے ہو یا نہیں۔ مثلا امام کو بیٹھنا تھا، کھڑا ہو گیا، مقتدی نے بتانے کو کہا بیٹھ جا، یا ہوں کہا، نماز جاتی رہی۔ الفتاوی ہندیہ کتاب الصلاۃ۔ امام کو، اچھا یہ جو ہے نا جی بڑا اہم مسئلہ ہے، امام کو لقمہ دینے کے لیے دو لفظ ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ دو کلام ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اس کے علاوہ ہوں، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کرنا۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ مردوں کے لیے حکم ہے سبحان اللہ اور اللہ اکبر۔ عورتوں کے لیے حضور نے تسبیح کا حکم دیا، بندوں کو بعض کو نہیں آیا، پیچھے اکثر جڑے نا جی مؤذن جو کھڑے ہوتے ہیں ٹون کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، باقی نمازیوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ مشغولیت ہوتی ہے نا نماز کے اندر۔ جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے نا جی، یا تو بہت زیادہ لاپرواہ ہوگا یا بہت زیادہ کامل ہوگا، دو چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے، یا بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، اردو کی کہاوت ہے نا، چراغ تلے اندھیرا، چراغ تلے اندھیرا، یا تو پھر کمال ہوتا ہے جی، چراغ کی طرح روشن ہوتے ہیں، یا پھر اندھیرے کی طرح ہوتے ہیں، پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتے۔ عمر گزر جاتی قبلہ نماز کے مسائل سیکھتے سیکھتے۔ کل ساتھی کوئی بات کر رہے تھے، مولوی صاحب کو نماز کے مسئلوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، مجھے نماز کے مسئلوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا جی، مجھے نماز کے مسائل آتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا جی، میں نے اگر اپنی بات کی ہے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب اپنی بات نہ کریں، اللہ رسول کی بات کریں۔ قرآن پاک میں تقریباً 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ اللہ ایک دفعہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا نماز پڑھ لو بس، کافی چلو 2 دفعہ، ارے صاحب 10 دفعہ، 50 دفعہ، 100 دفعہ نہیں، 3 4 5 6 700، بہت تھوڑی خیر ہو جائے۔ اللہ ایک دفعہ بھی کہہ سکتا تھا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہہ سکتے تھے بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ۔ اللہ ایک دفعہ نماز پڑھا کے ختم کر سکتا تھا نا، 14 صدیوں سے اللہ نماز ہی پڑھوا رہا ہے، اور قیامت کی دیواروں تک یہ نماز ہی ہوتی رہے گی۔ اگر میرا نمازی نماز کا مسئلہ سیکھ جاتا ہے، ازبر کر لیتا ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، اکثر میری کوشش یہ ہوتی ہے معروف مقام پڑھوں اور بار بار پڑھوں، نماز کے اندر وہی کلام پڑھوں تاکہ میرے سننے والے کی قرات ٹھیک ہو جائے۔ شرم و شرمی نہیں پوچھتے، اب میں اتنی عمر ہو گئی، اب میں اپنا قرآن ٹھیک کرواؤں، شرم و شرمی نہیں پوچھتے۔ لیکن پھر آخر میرا تو دل کرتا ہے نا میرے پیچھے کھڑا ہونے والا عالم ہو، اس کو پتہ ہو یار نماز کے مسائل سے آگاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی کہہ سکتا تھا نا میری نافرمانی نہیں کرنی، جو نافرمانی میں کرے، جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ قرآن پاک کی الحمد سے لے کے والناس تک آپ کو ایک ہی مضمون نظر آئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نافرمان ہیں، جو گمراہ ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی فی صدور الناس من الجنۃ، پہلی سورہ مبارکہ، آخری سورہ مبارکہ، وہی باتیں آ رہی ہیں۔
بیچ میں آپ سارا کچھ دیکھ لیں، 30واں پارہ سارا ہی ان چیزوں سے بھرا پڑا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتاب اپنا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ. پورا مضمون کھول کر رکھ، بار 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 ایک ہی بات، جہنم سے ڈر جاؤ، جہنم سے ڈر جاؤ، جہنم سے ڈر جاؤ، جہنم کے عذاب سے ڈر جاؤ. تمہیں کیا پتہ جہنم کیا چیز ہے، وہ بھڑکنے والی کیا ہے. القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. پتنگوں کی طرح انسان اڑتا پھرے گا. وتکون الجبال کالعہن المن، دھنکی ہوئی اون کی طرح یہ پہاڑ ہو جائیں گے. ایک بات تو اگر میرے بار بار کرنے سے میرے نمازی کو ایک مسئلہ یاد ہو جاتا ہے تو میں اللہ رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہوں جی، تو سمجھ میں آ جائے گا تو میرے لیے بھی باعث برکت ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آئے گا تو میں اپنی کوتاہی سمجھوں گا کہ میری اپنی کوتاہی ہے جی، میں نہیں سمجھا پایا. ٹھیک ہے نا جی. اکثر ساتھیوں کی قرات سن کے اچھی یاد ہوتی ہے، تو اس لیے پھر بار بار میں وہ مقام پڑھتا ہوں. ایک مصور تھا، مصور، اس نے بنائی تصویر بڑی سونی جی، چوکے لٹکا دی تھی. انہیں کہا جناب جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کر دیں. جو غلطی ہے نا جی، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جی ہے تصویر، نیچے اس نے نوٹ لکھ دیا جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کر دیں. یہ بھائی یہاں پہ غلطی ہے، یہاں پہ غلطی ہے، یہاں پہ غلطی. اگلے دن آیا نا جی، کوئی 150 نشان لگا ہوا تھا، 150 نشان لگا ہوا تھا. یہ بھی غلطی، 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 یہ بھی غلطی. وہ بیچارہ ڈسہارٹ ہو گیا، دل ہی ٹوٹ گیا. یار میں اتنی محنت نال تصویر بنائی اور تصویر خراب ہو گئی. اتنی زیادہ غلطی. کوئی سیانا آدمی تھا، سیانا آدمی تھا. اس سیانے آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ نے یہ غلط کیا ہے، غلطی کی نشاندہی کریں. آپ نیچے نوٹ لکھیں، ایک انتہائی گھٹیا سی تصویر بنائیں، گھٹیا سی تصویر بنانے کے بعد نیچے نوٹ یہ لکھیں کہ جو غلطی ہے اس کو درست کر دیں. جو غلطی ہے اس کو درست کر دیں. اگلے دن آیا، ایک نشان بھی نہیں تھا. غلطی نکالنے کے لیے جنہوں نے اعتراض کیا نا جی، ان سے کہیں ایک دن میری ڈیوٹی کریں اور پھر میں پیچھے کھڑا ہو کے ان کی یہ ساری باتیں سنوں گا، میں درس سنوں گا، میں قرآن سنوں گا، میں یہ ساری چیزیں کروں گا. آج یہ میدان، یہ گھوڑے موجود، دوڑا لو. حضور یا تو بات پوری سنیں، نمبر 1. اگر نہیں سمجھ میں آ رہی میں یہیں پہ ہوں، آپ مجھ سے دوبارہ پوچھیں، میں آپ کو دوبارہ عرض کر دوں گا کہ کس ضمن میں بات ہو رہی. بعض لوگوں کے ذہن صرف گندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کے ذہن میں آتا. نہ سوائے گندگی کے کچھ بھی نہیں آئے گا. یار آپ کر کے دکھا دو. ہم کرتے ہیں نا دن رات کا یہ کام، آپ کر کے دکھا دو. صرف ایک رکوع تجوید کے مطابق پڑھ کے سنا دیں، حضرت میں ان کا مرید ہو جاؤں گا، ساری زندگی امامت خطابت چھوڑ دوں گا. اس سے بڑا دعویٰ کوئی نہیں. میں نے ماں پھر ایویں چکی پھری سی جی میرے سامنے کوئی اعتراض کرانا والا انج قرآن پڑھ جاوے جو قرآن پڑھن دا حق ہے. سانو پھر ماں ایویں چکیاں پھریاں سن. آپ میں موجود ہوں یار، آپ مجھ سے پوچھ لیں کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں. یہ کیا بات ہوئی، باہر آپ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. اس کائنات عالم میں سب سے کامل ہستی اللہ کی ذات کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر اعتراض ہوئے، آپ کو جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، اپنے شہر سے ہجرت پر مجبور کیا گیا. اگر حضور نہیں نہ بچے میں تو شاہی کوئی نہیں. اگر حضور نہیں بچے نا میں تو شاہی کوئی نہیں. باقی یہ نمازیں بھی پیچھے پڑھ رہے اور کوڑ بھی دل میں رکھے ہوئے. میں موجود ہوں، آپ مجھ سے پوچھ لیں جی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات، دوبارہ بتا دوں. اس میں کوئی مشکل ہے؟ مشکل تو نہیں ہے نا. آپ مجھ سے پوچھ لیں جی نہیں سمجھ میں آئی بات. وہ بات وہی ہوگی، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز تک کے نزدیک نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو ہن میں کہا جی قرآن وچ لکھیا نماز دے نیڑے نہیں جانا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے نہیں جانا. خیر اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.